من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع امام زمانہ کا سپاہی۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یقیناً ہم ایک دن اپنی زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو بنائیں گے جو اس کے حاکم حقیقی اور مالک حقیقی اور وارث حقیقی ہوں گے۔ آخر وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ کون سا دن ہوگا جس دن اس زمین کے وارث حقیقی ہوں گے؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں وہ دن وہ ہوگا جب میرا بیٹا میری شکل کا، میرے نام کا، نسل فاطمہ سے اور حسین کی نسل سے اس زمانے میں ظہور کرے گا، جس کا نام مہدی موعود ہوگا۔ اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ آسمان سے عیسیٰ نازل ہوں گے کأنما یقطر من شارہ الماء، اور اس حالت میں نازل ہوں گے کہ جیسا کہ ان کے بالوں سے ابھی ابھی پانی کے قطرات ٹپکتے ہوں گے، یعنی تازہ تازہ غسل کر کے آئے ہوں گے۔ اور آنے کے بعد جناب عیسیٰ میرے بیٹے کے پاس آ کر بیٹھیں گے اور کہیں گے، میرے بیٹا کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم صلی بنا، ہمیں نماز پڑھائیے۔ تو عیسیٰ کہیں گے حضور میں آپ کو نماز پڑھاؤں؟ انما الصلاۃ کی مطلب نماز تو آپ کی وجہ سے قائم ہوئی ہے۔ پھر میرا بیٹا جو نسل حسین سے ہوگا عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا، اور نماز پڑھانے کے بعد عیسیٰ میرے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب زمین کے اوپر اس کا وارث حقیقی آئے گا، جس کا انتظار ہم سب کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے زمانے غیبت میں سب سے بہترین عمل جو ہے انتظار فرج ہے۔ مگر میرے عزیزو یاد رکھنا، انتظار فرج کا مطلب یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ ہم کسی ویٹنگ ہال میں بیٹھ جائیں اور جیسا کہ ٹرین کے آنے کا یا پلین کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اسی طرح ہم آنے والے کا، منجی عالم کا انتظار کرنے لگے۔ نہیں عزیزو، اگر اس طرح سے ہم کرتے ہیں تو یاد رکھنا یہ رسم ہو سکتی ہے، انتظار حقیقی نہیں ہو سکتا، فرج حقیقی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے، تاریخ پڑھی ہے، قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، وہ امتیں جو نبی آخر کے آنے کا انتظار کرتی تھی، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم ہوتا تھا تو بنی اسرائیل صحراؤں میں جاتے تھے، وادیوں میں جاتے تھے، جنگلوں میں جاتے تھے، پہاڑیوں میں جاتے تھے، اور جانے کے بعد کہتے تھے اے پروردگار اس ناجی کو بھیج دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ نجات دہندہ نبی آیا تو یہ اسی کے آنے کے بعد، اس کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کر بیٹھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ایسے ہی انکار کرنے والوں پر ہو جو پہچاننے کے بعد انکار کر دیتے ہیں۔ کاش کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نمازوں کے بعد جو کہتے ہیں پروردگار عجل علی ظہورک، عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان عجل علی ظہورک، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آنے والا آئے اور آنے کے بعد کہے کہ میں مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، حاذی ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے رسم و رسومات کی وجہ سے اس آنے والے کا انکار کر بیٹھے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، وہ آنے والا پارٹی بند نہیں ہوگا، وہ کردار کو دیکھے گا۔ وہ آنے والا جب آئے گا تو یہ نہیں دیکھے گا میری تلوار کس کے اوپر چلتی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کر چلتی تھی۔ وہ آنے والا جب آئے گا تو آنے کے بعد کردار کو دیکھے گا۔ تو انتظار فرج کا بہترین مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا کردار اس طرح کا بنائیں کہ جب آنے والا آئے تو ہم امام کے سپاہی بن جائیں۔ امام کا سپاہی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی دنیا میں رہنے کے بعد جو ہے امام کے سامنے رہیں، نہیں، اگر ہمارا کردار اچھا ہے، اگر ہمارا کردار وہ لشکر کے سپاہی ہونے کے صفات رکھتا ہے، تو چاہے ہم مر جائیں
لیکن مرنے کے بعد بھی جب امام ظہور کریں گے تو پروردگار ہمیں اٹھائے گا دوبارہ. اسی کو تو رجت کہتے ہیں, اسی کا نام رجت ہے. ہم دعائے عہد میں یہ تو پڑھتے ہیں, پروردگار اگر میں مر بھی جاؤں تو جب آخری امام ظہور کریں تو مجھے میری قبر سے اٹھانا, اس حالت میں اٹھانا کہ میرے دوش پر میرا کفن ہو, ہاتھ میں میرے تلوار ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام کا سپاہی وہی ہو سکتا ہے جس کا کردار امامت سے ملتا ہو. خالی نام رکھنے سے امام کے مہدی عباس نام رکھ لو تو ایسے امام کا سپاہی نہیں بنے گا جب تک کہ اس کا کردار بھی امام کے سپاہی ہونے کی گواہی نہ دے دے. ناظرین ذرا غور فرمائیے گا, آج ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں, ہمارا کردار کیسا ہو چکا ہے. ہم دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں, چھوٹی سی بات آ جائے بے ایمانی ہم کر لیتے ہیں, چھوٹی سی بات آ جائے ہم حق اور باطل کو نہیں دیکھتے, چھوٹی سی بات آ جائے ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, ذرا سی چیز کی خاطر ہم اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں. سوال میرا یہ ہے, کیا جھوٹا انسان امام کا سپاہی بن سکتا ہے؟ کیا غیبت کرنے والا امام کا سپاہی بن سکتا ہے؟ نہیں. ذرا غور فرمائیے, پہلے ہم ذرا اس سے پہلے کی تاریخ دیکھیں کہ امام کے صحابی اور امام کے سپاہی ہوتے کیسے تھے. جیسے پہلے ہوتے تھے ایسے ہی اب بعد میں ہوں گے. کوئی کسوٹی نہیں بدلی, کوئی پیمانہ نہیں بدلا ہے. ہاں, سلمان کے بارے میں بتا دیجئے کہ کبھی جھوٹ بولا ہو. اگر سلمان جھوٹ بول سکتے ہیں تو آج امام کا سپاہی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. مگر نہیں عزیزان محترم, ناظرین آپ غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ امام کا سپاہی صاحب کردار ہوتا ہے. امام کے سپاہی کبھی بھی مشکوک مال نہیں کھاتا, امام کا سپاہی کبھی حرام خور نہیں ہوتا, امام کا سپاہی کبھی بھی کسی کا غصب نہیں کرتا, امام کا سپاہی کبھی رشوت نہیں لیتا, امام کا سپاہی کبھی بھی اپنے ہاتھ ظلم سے جو ہے ظلم میں مبتلا نہیں کرتا. امام کے سپاہی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بار بار کہیں اجل علی ظہورک, نہیں. امام کا سپاہی جو ہے اگر اس کا کردار امام کے سپاہی ہونے کے شرائط رکھتا ہے تو خود امام کہیں گے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے, اور اس کو رجعت ہوگی. رجعت کا مطلب جانتے ہیں, یعنی مرنے کے بعد کچھ لوگوں کو دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا قیامت سے پہلے. ابھی قیامت کا منظر بعد میں ہوگا. امام جیسے ہی ظہور کریں گے تو ظہور کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا. اور روایت میں ملتا ہے اول من تنشق الارض الحسین ابن علی, سب سے پہلے جس کو زمین سے نکالا جائے گا اور جس کو رجعت ہوگی وہ حسین ابن علی ہوں گے, یعنی امام حسین علیہ السلام کو سب سے پہلے رجعت ہوگی. اسی طرح بعض مومنین کو بھی رجعت ہوگی جو دل میں خواہشات رکھتے ہوئے مر جاتے ہیں. اسی طرح بہت سے کافروں اور منافقوں کو بھی رجعت ہوگی, دوبارہ زندہ کیا جائے گا. بس کسی کو ذلت دینے کے لیے اور کسی کو عزت دینے کے لیے. بس آخری کلام میں میں یہی کہوں گا کہ امام کا سپاہی بننے کے لیے ہمیں اپنا کردار اچھا بنانا پڑے گا. ہم خمس بھی دیتے ہیں یا نہیں, ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں یا نہیں, مال امام کھانے والا, امام کا حق مارنے والا کیا امام کا سپاہی بن سکتا ہے؟ جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتا اور اللہ سے بہانے بناتا ہے وہ امام کا سپاہی ہو سکتا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے. آج کے جو ہے مودی جیسے جو فوج تیار ہوتی ہے, ایسے لوگوں کے لشکر میں بھی جو ہے کچھ شرائط ہوتے ہیں. یہ تو امام کا سپاہی بہت دور کی بات ہے. آج کے زمانے میں ذرا غور کرنے کی بات ہے, ہم رمضان میں روزہ نہیں رکھتے, کبھی اللہ بہانہ لیتے بیماری ہے. ارے بیماری ہے تو بیماری کو تو وہ زیادہ جانتا ہے, جس سے بہانہ لے رہے ہو وہ بہانے وہ بہت زیادہ جانتا ہے, باخبر ہے, خبیر ہے, علیم ہے. تو اب ہم رمضان میں کم سے کم روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم رمضان کا احترام تو کر سکتے ہیں جی. مثال کے طور پہ کسی کے اوپر اللہ نے روزے کو واجب نہیں قرار دیا تو یہ کہا ہے کہ وہ کھلم کھلا زیر آسمان کھاتا بھی پھرے, بیڑی پیتا رہے, سگریٹ پیتا رہے. دو باتیں ہوتی ہیں, ایک روزہ نہ رکھنا اور دوسری باتیں رمضان کی توہین کرنا. یاد رکھیے گا, یہ توہین کرنے والا امام کا سپاہی ہو سکتا ہے؟ نہیں. امام کا سپاہی کون ہوگا؟ امام کا سپاہی وہ ہوتا ہے جس کے اندر شرائط پائی جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مہدی
مددي